امت ہے کمال آمنہ کے لال کا ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دیتے۔ مصطفیٰ مکے کی زمین پر آئے ہیں، اعلان کیا تھا لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور آج تک پوری کائنات میں دنیا نے سمجھی ہے یہ نکاح کرنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، مدینے کے رسول پاک کی سنت ہے۔ آج کائنات نکاح کر رہی ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، اور اعلان کر رہی ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہے۔ جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا۔ ہاں آج اعلان کر رہی ہے پوری کائنات، پوری دنیا کیوں آج مصطفیٰ کی سنت اور کیوں مصطفیٰ کا فالوور بنی ہوئی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں، آج طریقہ ہمارا الگ رہ چکا ہے۔ میرے آقا نے بہت ساری ظلم و ستم برداشت کی ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ جوانوں اگر آج تیری زندگی میں دلہن آ رہی، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائک کی مبارکباد ہے اب تمامی حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر شام سے لے کر نعت نبی بات نبی سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر فقیر کی حاضری ہوئی ہے، یہ محبتیں ہیں اور ریلیشن کا بھی معاملہ ہے، ورنہ میری آج حاضری کہیں اور ہوتی۔ بہرحال یہ محبتیں ہمارے بھائی صاحب ماسٹر پرویز جی ہیں جن کا سسرال بھی ہے، اور عرفان بھائی کی محبت جن کی کل شادی ہونے والی ہے۔ اللہ اس شادی کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہت سارے چہرے آپ کو نور نور پہ نظر آ رہے ہیں، وقت کے مہتاب و آفتاب حضرت مولانا نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک لہجے کو سماعت کیا جس لہجے کو آج پورے بھارت میں سنا جا رہا ہے۔ شاعر اعظم ہندوستان شہنشاہ ترنم بھائی محترم جمیل اختر طوفانی صاحب قبلہ، جس کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ میرے بعد بھی بہت سارے لہجوں کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر حاضری کے غرض سے میں چاہوں گا کچھ پیغام اور کچھ باتیں اپنے علم کے مطابق میں آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ سننے کی خواہش مند ہیں، اور سبھی کو میں سب سے پہلے مبارکبادی دے دوں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ محبوب کی محفل ہے، مقدر والے لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ سب کو مقدر میں یہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، یہاں وہی بیٹھتا ہے جسے مدینے کا مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ ہاں اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جسے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں تو یہاں سبھی لوگ حضور کے نظر کرم میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہاں اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپریٹر اگر ہو تو بیس کو کم کر دیں، بیس کم کر دیں، اور یہ باکس سادہ بجنا چاہیے، میری آواز یہاں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شعر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ۔ میں بالکل اردو میں پڑھوں گا۔ کچھ جوانوں کی چہرے نظر آ رہے ہیں اور ضرورت ہے شادی کے، یہ شادی خان آبادی کے تقریب کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں ضرورت ہے جوانوں کو سننے کی، اور بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ لوگ سنیں گے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ایک دو باتیں ہوگی کہ مذہب اسلام میں ہم پیدا ہوئے، سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے، تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور شادی کیسے کرنا چاہیے، رشتوں کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ یہی ایک دو باتوں میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک پوائنٹ رکھو، ایک پوائنٹ، زیادہ ایکو ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔
ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ مانگی اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ ماحول بنا دیں، چونکہ بہت سارے خطبہ بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ، تھوڑی دیر ہی سنیں آپ، اس لیے کہ ہر روز تو آپ کو نہیں بلوایا جاتا ہے، ہر روز یہاں صاحب خانہ بھی آپ کو نہیں بلائیں گے۔ آج یہ ایک حسین محفل ہے، خوبصورت محفل ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ مقدر میں کبھی کبھی کہیں کہیں میسر آ جاتا ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ساتھ بیٹھنے کا تو آج اس دور میں بھائی بھائی کو ایک ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک باپ بیٹے کو ایک ساتھ بیٹھنے کا فرصت نہیں ہے، اس پرفتن دور میں ایک ماں بیٹی کو ساتھ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس دور میں بیٹھتا بھی ہے ایک باپ نا، تو باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ساتھ میں بیٹا بیٹھ کر کے دونوں مل کر کے پکچر دیکھتے ہیں، دونوں مل کر کے یوٹیوب دیکھتے ہیں، دونوں مل کر کے فیس بک دیکھتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ اگر بیٹھتے ہیں تو پھر برائی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کاش اگر گھر کے فرد مل کر کے ایک ساتھ بیٹھتے اس نیت کے ساتھ کہ ہم آج ساتھ میں بیٹھیں گے، مدینے سے برکتیں نازل ہو جائے گی۔ ہاں تو ہم برکتیں رکھیں یار، ایک پوائنٹ لکھو دو، تم میری مائک بجانا سیکھو تم۔ ہاں ایک شعر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ اور خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا کہ میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا، خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا، میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ اور ایک شعر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ ہاں کون چاہتا ہے حضور کا دیدار کرنا؟ اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں نا تو اس دور میں ہم راتوں کو سوتے ہیں تو اپنے اپنے کام کر کے ہے نا 12 بجے رات تک کوئی موبائل یوز کرتا ہے، کوئی 2 بجے رات تک یوز کرتا ہے، لیکن مدینے والا مصطفیٰ ہماری درود کا انتظار کرتے ہیں، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر دیدار کرنے کی نیت ہے تو آپ ہر سونے سے پہلے اپنے آقا پہ درود پڑھ دیں یار۔ ہاں انشاءاللہ خواب میں مدینے کا دیدار ہو جائے گا۔ ایک شعر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اور اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ ہاں اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اور کل جو سنت ادا ہونے والی ہے، میرے محبوب کی پیاری سنت، بھائی عرفان بھائی کے سر پہ صحرا رکھا جائے گا، وہاں آپ کو نظر آئے گی کتنا خوبصورت اس صحرے کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خوبصورت دولہا لگتا ہے نا تو یہ کمال مدینے کے مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں ورنہ خوبصورتی ختم ہو جاتی، یہ پھول سجانے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ اچھا اور اس وقت کا موسم سہانا اس لیے لگتا ہے کہ آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ ہاں ایک شعر آپ نے سنا ہوگا اپنے خطیب امام صاحب کی علماء کے ذریعے سنا ہوگا، حضرت عمر تلوار لے کر کے گئے تھے میرے آقا کو قتل کرنے، ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے تلوار لے کر گئے تھے حضور کو قتل کرنے، لیکن اسے کیا پتا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ حضور کا چہرہ کیا ہے؟ ہاں حضور کا چہرہ تو یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ہاں اسے پتا نہیں تھا اور تلوار لے کر جا رہا تھا قتل کرنے، راستے میں کسی نے ملا، کہا یار حضور کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کا خبر لے لو۔ باتیں بہت ساری ہے، کیسے اسلام لائے میں یہ نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا، ان کا تلوار میان کے اندر چلا گیا، جب چہرہ دیکھے تو چہرہ دیکھتے رہ گئے یار۔ ہاں اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب سے حسن والا دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں آقا سے زیادہ حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم ہے، ملیح دل آرام ہمارا نبی۔ ہاں وہ نبی ہے، جب چہرے بددعا پہ نظر پڑی عمر تلوار میان میں کس لیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دو مصرع اسی تناظر میں فیروز رضوی کا ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اور بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، ارے نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا۔
بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا۔ میں زیادہ شاعری میں وقت نہ لوں، علماء کرام کا فہرست بھی بہت زیادہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاعری نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہے نا۔ سیوان ضلع میں تھا ایک بھوجپوری شعر کہا تھا کہ کاش کونو ایسن پلان آئی، بخشش کے واسطے کونو سامان آئی، اور جاگ جائی تھمنی کے مقدر، کاش شہر طیبہ کہیو سیوان آئی۔ لیکن یہاں میں سوچ رہا تھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ ادب والے لوگ ہیں، میں کچھ باتیں کر جاؤں۔ ایک بار درود پاک سنایا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ دائما سرمدا ابدا۔ یہ شادی خانہ آبادی کے تقریب میں، حسین تقریب میں بیٹھے ہیں حضور کی محفلوں کا اہتمام کر کے، اور کل جو سنت ادا ہونے والی ہے وہ حضور ہی کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ میں ایک شعر کہہ رہا تھا کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ ہاں صاحب، کل نکاح کی تقریب اور خوبصورت منظر ایک آنے والا ہے، جس وقت کل ایک باپ کی حسرتیں پوری ہونے والی ہے، ایک ماں کی خواہش پوری ہونے والی ہے، بھائیوں کا انتظار کل پورا ہونے والا ہے۔ ہاں صاحب، بہنوں کی محبت کل پوری ہونے والی ہے۔ یہ نکاح اسلام میں مستقل عبادت کو کہا جاتا ہے۔ نکاح سب کوئی جانتا ہے، میری آقا کی سنت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس سے پہلے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق میں نے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام مذہبوں میں اللہ نے سب سے خوبصورت اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے پیارا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، اور اللہ کا کرم ہے اسی اسلام کو ہم مانتے ہیں۔ اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کے بارے میں بھی کہا۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے 18,000 کم و بیش مخلوق میں سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت ہمیں اور آپ کو رب نے بنایا ہے۔ اور رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں چوپایا بنا دیتا، لیکن یہ رب کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے خوبصورت مخلوق بنایا، اور سب سے خوبصورت مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، سب سے خوبصورت کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، سب سے خوبصورت نبی ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہاں صاحب، آپ رشتوں سے سمجھ جائے، میرے آقا کی سنت ہے نکاح کرنا۔ ہم نکاح تو کرتے ہیں صاحب، لیکن اب ضرورت ہے جس طریقے سے مذہب اسلام نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے، جس طریقے سے مذہب اسلام ہمیں طریقہ دے رہا ہے، آج صاحب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسلام کے طریقے پر ہماری شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے؟ کیا سنت کے طریقے پر ہم شادی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح مصطفیٰ کے آئیڈیل کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری شادی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں صاحب، اس لیے آپ اندازہ لگائے، شادی سے پہلے کچھ اور زندگی ہوتی ہے، شادی کے بعد جوانوں کی زندگیاں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے ہوں گے، آپ پوری کائنات کو دیکھتے ہوں گے، آپ چکر لگائے صاحب، ایک نکاح جب ایک جوان کرنے کے لیے جاتا ہے، نکاح میں کیا ہے صاحب، سسٹم کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام کا دستور کیا ہے۔ ایک جوان سے مولانا قبول کرواتے ہیں، ہاں ایک جوان قبول کہتا ہے، قبول میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہے صاحب۔ ہاں مصطفیٰ کی سنتوں کی برکتیں ہیں اس قبول میں، کہ جس لڑکی کو ایک جوان دیکھتا نہیں ہے، اس سے کبھی باتیں نہیں کرتا ہے، اس سے کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہے، لیکن اس قبول کے لفظ میں میرے آقا نے کتنی برکتیں چھپا کر کے رکھی ہے۔ یہ ایک جوان قبول کہتا ہے، کل آنے والی دلہن دیکھنا اپنے شوہر کا کتنا فرما بردار ہو جائے گی، ہاں اپنے شوہر کا ریسپیکٹ کرنے والی ہو جائے گی، اپنے شوہر کا عزت کرنے لگ جائے گی۔ ہاں اگر شوہر کہے گا بیٹھ جا تو بیوی بیٹھ جائے گی، اگر شوہر کہے گا لیٹ جا تو بیوی لیٹ جائے گی، اگر شوہر کہے گا کپڑا دھل دے بیوی دھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں پوچھنا چاہوں گا